السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، بہار میں ایک عہد کا خاتمہ۔ کیا سیاست میں کچھ بھی مستقل نہیں؟ کہتے ہیں کہ اقتدار کا سورج کتنا ہی آب و تاب سے کیوں نہ چمکے، اسے ایک دن ڈھلنا ہی ہوتا ہے۔ دنیاوی عہدے اور کرسیاں کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی۔ بہار کی سیاست کے بادشاہ کہے جانے والے نتیش کمار، جنہوں نے گزشتہ 2 دہائیوں سے ریاست کی سیاست کو اپنے گرد گھمائے رکھا، اب ایک نئے سفر کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہ محض ایک استعفیٰ یا تبدیلی نہیں، بلکہ ایک سیاسی عہد کا اختتام ہے جس سے ہر ذی شعور انسان کے لیے ایک بڑا سبق چھپا ہے۔ ناظرین، نتیش کمار کا بڑا اعلان، راجیہ سبھا کا رخ۔ آج یہ خبر سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ چل رہی ہے۔ آج جمعرات 5 مارچ 2026 کو بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سابقہ ٹویٹر پر ایک ایسی پوسٹ شیئر کی جس نے پورے ملک کی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ پارلیمانی زندگی میں قانون ساز مجلس اور پارلیمنٹ کے چاروں ایوانوں، اسمبلی، کونسل، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا حصہ بنے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اب راجیہ سبھا کا رکن بننے اور وزیر اعلیٰ کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گٹھ جوڑ کی سیاست اور پلٹو مار کا ٹیگ۔ دوستو، نتیش کمار کی سیاسی تاریخ گٹھ جوڑ اور حیران کن فیصلوں سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے کبھی بی جے پی کے ساتھ مل کر سرکار بنائی، کبھی آر جے ڈی کے ساتھ مہا گٹھ بندھن کا حصہ بنے۔ بار بار پارٹیاں بدلنے کے باوجود وہ ہمیشہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر براجمان رہے، جس کی وجہ سے انہیں پلٹو مار جیسا لقب بھی ملا۔ چاچا پلٹو مار ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام سیاسی چالیں اور گٹھ جوڑ ایک منطقی انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ ماہرین اسے ایک سوچے سمجھے ماسٹر پلان کا حصہ قرار دے رہے ہیں، جس کے تحت اب بہار میں نئی قیادت سامنے لائی جائے گی۔ دوستو، جب بہار کے الیکشن ہوئے اور ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، سننے میں آ رہا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے، لیکن یہ اس وقت بن گئے تھے اور اس کا سبھی کو اندازہ تھا کہ کچھ وقت کے بعد ان کو بی جے پی ہٹا دے گی۔ آخرکار ایسا ہی ہوا۔ نتیش کمار کے اس فیصلے کے بعد ان کی رہائش گاہ کے باہر جے ڈی یو کارکنوں نے شدید احتجاج کیا۔ کارکنوں کا کہنا ہے کہ نتیش کمار کے علاوہ بہار کا کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے اب تک عوام کی خدمت کی ہے، وہ ہمارا خاندان ہے۔ یہ عوام کے جذبات ہیں، لیکن عوامی جذبات کے باوجود نتیش کمار نے نئی بننے والی حکومت کو اپنے مکمل تعاون اور رہنمائی کا یقین دلا کر یہ واضح کر دیا ہے کہ اب وہ براہ راست اقتدار کے بجائے مشاورتی کردار میں نظر آئیں گے۔ دوستو، اب بہار کو بی جے پی کا نیا مکھیہ منتری ملنے والا ہے۔ عوام کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ نتیش کمار کا یہ سیاسی سفر ہمیں ایک بہت بڑا انسانی سبق دیتا ہے۔ عہدہ مستقل نہیں۔ جس کرسی کے لیے انسان برسوں جدوجہد کرتا ہے اور جوڑ توڑ کرتا ہے، ایک دن اسے وہ کرسی چھوڑنی ہی پڑتی ہے۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اقتدار کے نشے میں رہنے کے بجائے اپنی عاقبت اور عوامی خدمت کو ترجیح دے۔ تاریخ کسی کو اس کے عہدے سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور دیانتداری سے یاد رکھتی ہے۔ نتیش کمار کا راجیہ سبھا جانا بہار کی سیاست میں ایک بڑے خلا کو جنم دے رہا ہے۔ وہ بہار جسے کبھی پسماندہ کہا جاتا تھا، آج ترقی کی راہ پر ہے، لیکن اقتدار کا یہ بدلاؤ بتاتا ہے کہ نظام قدرت میں تبدیلی ہی واحد مستقل چیز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نتیش کمار کے بغیر بہار کی سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے اور نئی حکومت ان کی رہنمائی میں ریاست کو کہاں لے کر جاتی ہے۔ آپ اس تعلق سے ناظرین کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مکھیہ منتری اب راجیہ سبھا جانے والے ہیں اور وہ مکھیہ منتری کا عہدہ چھوڑنے والے ہیں، نتیش کمار۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ آپ نے خبر سنی ہے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ آپ بھی اس تعلق سے اپنی کچھ رائے دیجیے گا۔ جی ہاں ناظرین، ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ اکھلیش یادو کا بڑا بیان، ایران حملے کی شدید مذمت۔ ناظرین، ایران پر ہونے والے حالیہ حملوں اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کی خبروں نے جہاں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہیں ہندوستان میں بھی اس کے خلاف سیاسی اور عوامی سطح پر زبردست غصہ دیکھا جا رہا ہے۔
سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے اس اسرائیلی اور امریکی مشترکہ حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے انسانیت پر حملہ قرار دیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں کہا کہ آیت اللہ علی خامنائی پر حملہ اور میناب کے ایک اسکول پر ہونے والی بمباری جس میں 165 معصوم طالبات 165 معصوم بچیاں جاں بحق ہوئی ہیں، انتہائی افسوسناک اور انسانیت کے خلاف ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بین الاقوامی قوانین اور جنیوا کنونشن جو جنگ کے وقت بھی انسانی جانوں کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں، اس طرح کی کارروائیوں سے شدید خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ اکھلیش یادو کا حکومت ہند سے مطالبہ، یعنی مودی سرکار سے مطالبہ۔ ایس پی سربراہ اس نازک موقع پر حکومت ہند سے یعنی مودی سرکار سے اپنا موقف واضح کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کسی ملک کے اہم ترین رہنما اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہو تو ہماری حکومت کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ حکومت بتائے کہ وہ جنگ کے ساتھ ہے یا امن کے ساتھ۔ ایک غیر جانبدار ملک ہونے کے ناطے بھارت کو امن کی بحالی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنی چاہیے۔ اکھلیش یادو نے یہ بھی کہا کہ جنگ کے وقت آنے والی خبریں اکثر خاص حکمت عملی کا حصہ ہوتی ہیں، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ہر سطح پر ان خبروں کی تصدیق کرے اور عوام کے سامنے سچائی پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کے ساتھ ساتھ انسانیت کا نقصان انتہائی دکھ کی بات ہے اور ہر ملک کو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوستو، ہمارے ملک بھارت میں بھی غم و غصے کی لہر بہت زیادہ دوڑ رہی ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کی خبر کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں بالخصوص شیعہ مسلمانوں میں شیعہ برادری میں شدید ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ سمیت علی گڑھ، مظفر نگر، بارہ بنکی، فیض آباد اور رائے بریلی میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لوگ سڑکوں پر نکل کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور اس عظیم نقصان پر گہرے رنج و غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی شہادت کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس دکھ کی گھڑی میں سوگواران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ اس تعلق سے ناظرین کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، امت کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک بھارت کے اوپر بھی اپنا خاص کرم فرمائے، یہاں کے امن و امان کے ماحول کو قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ نے دونوں خبروں کو مکمل دیکھا ہے، ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کرتے جائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جائے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جب چاروں طرف حجاب کی مخالفت ہے تو ہمارا ایک ہی مشن ہے، ہر بہن بیٹی تک بہترین حجاب پہنچانا۔ اسی مقصد کے ساتھ ہم لائے ہیں آن لائن بہترین کوالٹی کے برقعے، حجاب، نقاب اور دستانے کا مکمل پیکج، اور سب سے بڑی بات فری ہوم ڈیلیوری آپ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سنیں ہمارا پہلا ہی بہترین آفر، صرف 1200 پرچیاں اور 3 مہینے کا وقت۔ جو بھی خریداری کرے گا اس کے نام کی پرچی ڈبے میں جائے گی اور رمضان میں عید سے پہلے 27ویں شب کو قرآن اندازی ہوگی اور ہماری 3 خوش نصیب بہنیں عمرہ کرے گی۔ ہمیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اور 1200 کا یہ ٹارگیٹ کوئی بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے۔ اسکرین پر دیے گئے ہمارے ٹیم کے ممبر سے آپ کانٹیکٹ کیجئے اور اپنا آرڈر بک کیجئے۔ اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں، ابھی اپنا آرڈر بک کریں۔